السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ نے سورۃ بقرہ مکمل کر لی ہے۔ آج آپ سورۃ آل عمران شروع کریں گے۔ ان کی فضیلت آپ پڑھ چکے ہیں۔ جب میں نے سورۃ بقرہ پڑھانی شروع کی تھی اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران بڑے بڑے پرندوں یا بڑے بڑے بادلوں یا بڑے بڑے جھنڈ کی صورت میں قیامت کے روز آئیں گی اور ساری قرآن پاک کی صورتوں سے آگے آگے ہوں گی اور اپنے پڑھنے والے کے بارے میں سفارش کریں گی، بلکہ جھگڑا کریں گی اللہ تعالیٰ سے۔ یہ میں آپ کو حدیث کا مفہوم سنا رہی ہوں۔ ان دونوں صورتوں کی بہت اہمیت ہے۔ یہ دونوں قرآن کی بڑی صورتیں ہیں اور ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو قرآن پاک کی سب سے عظیم جو آیت ہے آیت الکرسی، وہ بھی سورۃ بقرہ میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان میں سے آپ سورۃ آل عمران پڑھیں گے۔ ان دونوں صورتوں کی اکٹھی فضیلت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو آج سورۃ آل عمران آپ شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سورۃ آل عمران کا پس منظر کیا ہے۔ نجران سے عیسائی وفد آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفت و شنید کرنے کے لیے، آپ سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سارا بتایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کے سارے واقعات اور پھر ان کی کیسے پیدائش ہوئی، پھر کیسے معاملات ہوئے، وہ سارا آپ اس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کچھ بتایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے جو عیسائی وفد کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کر سکیں، ان کو اصل بات، اصل حقیقت بتا سکیں۔ تو جو آیت نمبر 83 تک آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی پڑھیں گے۔ اور جب وہ نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مباہلہ کا کہا۔ اسی صورت میں اس کا ذکر ہے، اس میں آیت مباہلہ بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر یہ نہیں آپ کی بات مان رہے کسی بھی طرح سے دلیل سے نہیں سمجھ رہے تو ان کو کہو کہ اپنی خود بھی آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آئیں، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں۔ تو پھر جو عیسائی تھے وہ ڈر گئے اس بات سے، ان کو پتہ تھا حق بات کو، وہ سمجھ گئے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حق بات کو پہچان گئے تھے، لیکن ضد پہ اڑے ہوئے تھے۔ تو لیکن جب ان کو مباہلہ کا کہا گیا تو وہ ڈر گئے اور وہ نہیں آئے مباہلہ کرنے کے لیے، بلکہ نہ انہوں نے مقابلہ کیا، نہ انہوں نے مباہلہ کیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو ایسے ہی جانے دیا جائے اور ان کو ان کے دین پر برقرار رکھا جائے، وہ اس کے بدلے میں جزیہ ادا کریں گے، یعنی ٹیکس دیں گے اسلامی حکومت کو، لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے، اپنے ہی دین پر رہیں گے، نہ مسلمانوں سے جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، اور نہ ہی ان کا دین قبول کریں گے، بلکہ اپنے دین پر رہیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ یعنی ٹیکس لینا قبول کیا اور ان کو ان کے دین پر باقی رہنے دیا، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ پس منظر تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے آپ کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ صورت ہے کس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آل عمران کہتے ہیں مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی ان کے والد عمران تھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ آل عمران کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ آل عمران یعنی عمران کے گھر والے، عمران کی اولاد، یعنی مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے یہ آیت، یہ ساری صورت، ٹھیک ہے نا؟ چلیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ ہے یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ قیوم قائم رکھنے والا ہے، تھامنے والا ہے، ساری مخلوق کا نگہبان ہے، ان کا محافظ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ نجران کے عیسائی جو وفد آیا تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صورت بیان کی ہے۔ تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے یا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کو تو موت آنی ہے، بلکہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، اور نہ وہ وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھایا، وہ قیامت کے نزدیک آئیں گے۔
تو اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ خالق ہے نا، مالک ہے، وہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنی، اور وہ دوسری اپنی مخلوق کو تھامنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نزلہ اس نے اتاری، علیک الکتابہ آپ پر کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو بین یدیہ اس کے آگے ہے۔ آگے سے مراد اس سے پہلے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں نا ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اس نے اتارا یا نازل کیا تورات کو، والانجیل اور انجیل کو۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کا نام ہے، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری اس کا نام ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک فرق آپ کو نظر آئے گا، جو قرآن ہے اس کے لیے تو نزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اور جو تورات اور انجیل ہیں ان کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں باب کا تھوڑا سا فرق ہے، یہ باب تفعیل ہے، یہ باب افعال ہے۔ یہ ابھی آپ کو گرامر کا اتنا نہیں پتہ، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا۔ میں آپ کو اس کی خاصیت تھوڑی سی بتا دیتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ اترنا، اور اس کا مطلب ہے ایک ہی مرتبہ اترنا۔ آپ کو پتہ ہے قرآن پاک جو ہے ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل فرما دیا گیا تھا شب قدر میں، ٹھیک ہے؟ پھر وہاں سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے حالات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہاں پہ نزلہ آیا، نزلہ کا مطلب آہستہ آہستہ اتارنا، ٹھیک ہے؟ اور جو باقی کتابیں ہیں یہ آپ کو پتہ ہے آہستہ آہستہ نہیں اتاری گئی تھی، بلکہ ایک ہی مرتبہ اتار دی گئی تھیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں قرآن کے لیے نزلہ اور یہاں پہ انزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یاد رہے گا نا اب۔ من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، قرآن سے پہلے یہ جو کتابیں تھیں یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اس نے اتارا فرقان۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والا، حق اور باطل کو جدا کرنے والا، یہ بھی قرآن ہی کی صفت ہے۔ فرقان سے مراد بھی قرآن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو لکھ کے یاد کر لینا، فرقان سے مراد بھی قرآن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ دو کتابیں تھیں ہدایت کا ذریعہ، لیکن اب قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ ان باقی کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور عمل جو ہے اب فرقان یعنی قرآن پاک پہ ہوگا۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بھی آیات اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے۔ جنہوں نے اللہ کی آیات یعنی قرآن کو نہیں مانا، ان پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بہت غالب ہے، ذو انتقام لینے والا ہے۔ ذو کا مطلب والا ہوتا ہے، انتقام بدلہ، ٹھیک ہے؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ تعالیٰ نہیں مخفی یا پوشیدہ، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا اللہ کو معلوم نہ ہوتا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ ذات جس نے تمہاری صورتیں بنائی، فی الارحام رحموں میں، رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، کیف یشاء جیسے اس نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جیسی چاہی تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بنائی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ هو الذی وہ ذات جس نے انزل اتاری علیک الکتاب آپ پر کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ آپ سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ اس میں، آیات محکمات آیات ہیں محکم کیا ہے؟ پختہ۔ وہ آیات جن کا حکم واضح ہو ان کو محکمات کہتے ہیں، جس میں کوئی کجی نہ ہو، کوئی شک نہ ہو، بالکل سیدھی صاف آیات ہو۔ جیسے یہاں پہ آپ کے سامنے ہی مثال ہے، ابھی آپ نے پڑھا کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، جو کافر ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صاف واضح حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ اس طرح کی صاف حکم جو ہوگا، جیسے نماز پڑھنے کے بارے میں حکم ہے، کوئی بھی حکم ہے، جو بھی زنا کی سزا کے بارے میں، چوری کی سزا کے بارے میں، جو بھی حکم جو واضح ہے نا اس کو ہم کہیں گے محکم، ٹھیک ہے نا؟
اور کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جیسے ابھی آپ نے اس سورت کے شروع میں پڑھا الف لام میم، تو میں نے آپ کو بتایا اس کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایسی آیات ہیں جن کا حکم بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، وہ سیدھی صاف آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ تو کچھ ایسی آیات ہیں جن کا حکم اتنا واضح نہیں ہے، جیسے الف لام میم ہے نا، تو ایسی آیات کو کہتے ہیں مشتبہات، ٹھیک ہے۔ دو قسم کی آیات ہیں قرآن میں، آپ نے یاد رکھنا ہے، جن کا حکم واضح ہوتا ہے ان کو محکمات کہتے ہیں، جن کا حکم واضح نہیں ہوتا ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ ہن وہ ام الکتاب، ام کا معنی تو ویسے ماں ہوتا ہے، وہ کتاب کی ماں ہے، یعنی کتاب کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پہ ماں ترجمہ نہیں کرنا، آپ نے کہنا وہی اصل کتاب ہے، یعنی جو محکم آیات ہے نا وہی اصل کتاب ہے۔ اخر متشابہات، اور دوسری متشابہات ہیں، یعنی شک شبے والی ہیں، جن کا حکم واضح نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، پھر بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں، قلوبہم جن کے دلوں میں، زیغن کجی ہے، کجی سے مراد ٹیڑھ پن، یعنی جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو دل سے ایمان نہیں لائے ہوئے، تو وہ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ، بس وہ پیروی کرتے ہیں، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں، ماں جو تشابہ منہ، اس میں سے شک والا ہے، شبے والا ہے، ابتغاء الفتنہ، چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے فتنہ، یعنی فتنہ لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے وہ مشتبہات جو آیات ہیں ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ الفتنتی، اور فتنہ، وابتغاء تاویلی، اور چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس کی حقیقت۔ تعویل کا مطلب ایسے حقیقت ہوتا ہے، یہاں پہ تعبیر ہے، یعنی وہ حکم جو واضح نہیں ہے تو اس کی اپنی طرف سے اس کی تعویل کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ صفت بیان کر رہے ہیں، وہ جو جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ بات بجائے ان آیات کو ماننے کے جن کا حکم واضح ہے، وہ کس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو شک والی آیات ہیں، جن کا حکم واضح نہیں ہے، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی غلط تعویلیں کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ جب اللہ نے اس کی تفسیر نہیں بتائی، حدیث سے ہمیں اس کی کوئی تفسیر نہیں ملتی، تو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اپنی طرف سے اس کی تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں جانتا تعویل اس کی، حقیقت اس کی، مگر اللہ ہی، یعنی اللہ کے سوا اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، بس اپنی طرف سے یہ لوگ تعویل کری جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو مضبوط ہیں علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر، کل، سارے کا سارا، من عند ربنا، ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر، نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا اولو الالباب، مگر عقل مند ہی۔ یہ تو جن کجی والے دل ہیں وہ تو لگتے ہیں مشتبہات کے پیچھے، اور جو علم پختہ ہے نا، جو علم والے لوگ ہیں، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر، جو بھی ہماری رب کی طرف سے نازل ہوا ہے نا، ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ جو عقل مند ہے نا وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی صفت بیان کی ہے کہ وہ مشتبہات جو آیات ہیں ان کے پیچھے نہیں لگتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس کی تحقیق کے پیچھے نہیں چلتے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ اس کی کیا تعویل ہے۔ جو اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے، جو نہیں بتایا وہ اللہ پر ہے، ہم نے اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ تو ہمارا بھی عقیدہ یہی ہونا چاہیے، مشتبہات آیات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، یہ دعا ہے، ربنا، اے رب ہمارے، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھے کر، قلوبنا، دل ہمارے، بعد اذ، جب، ہدیتنا، تو نے ہدایت دے دی ہمیں، وہب لنا، اور عطا کر ہمیں، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمہ، رحمت، انک، بے شک تو، انت، تو ہی، وہاب، عطا کرنے والا ہے۔ سارے جو انسان ہیں نا، سب کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جہاں چاہے جس کا چاہے دل پھیر دے،
تو اس لیے ہمیں یہ قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ جی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا، اپنی ہدایت پہ قائم رکھنا جب آپ نے اس کو ہدایت دے دی ہے، اور ہمیں اپنے پاس سے مزید ہدایت عطا فرما، بے شک تو ہی ہدایت کو عطا کرنے والا ہے۔ حدیث سے بھی ایک دعا ہے، یہ تو قرآن کی دعا ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیں، اس کو بھی پڑھتے رہا کریں کہ اللہ جی آپ نے ہمیں توفیق دی ہے اسلام لانے کی، مسلمان ہونے کی، اور پھر اپنی کتاب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی، تو اللہ جی ہمیں اسی پر قائم رکھیے گا، ہمارے دل کو کبھی ٹیڑھا نہ ہونے دیجیے گا۔ اور ایک حدیث میں بھی دعا ہے، اللہم ثبت نہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ حدیث والی دعا ہے اور یہ قرآن کی ہے، میں نے دونوں آپ کو بتا دی ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث کی دعا ہے، وہ بھی بہت آسان ہے اور یہ بھی بہت آسان ہے، آپ نے ان کو یاد کر لینا اور ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ ربنا، اے رب ہمارے، انکا بے شک تو جامع الناس جمع کرنے والا ہے، اکٹھا کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن دن کے لیے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کے وقت کے، میعاد وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، وعدے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اسم ظرف ہے نا، تو آپ وقت کی وعدے کے وقت یا وعدے کی جگہ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی دعا ہے۔ وہ کون سا دن ہے جس میں لوگوں کو اکٹھا کیا جانا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسان سا لیسن تھا، اس کا پس منظر آپ نے سمجھ لینا جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، یہ جو آیت ہے نا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اسم اعظم ہے، یعنی اس کو پڑھ کے نا دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 آیات ہیں، ایک سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے حی القیوم، ٹھیک ہے، اور ایک آیت الکرسی میں آتا ہے حی القیوم، اور ایک یہ سورۃ آل عمران کے شروع میں یہ آیت آتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ 3 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ان کو پڑھ کے جو دعا کرے نا وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ حدیث کے مطابق میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں آپ کو بتا رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ کے دعا کیجیے، دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس کو خود سے ریوائز کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔